السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میرے دوستوں، کئی دنوں کے بعد آج لمبی ویڈیو بن رہی ہے، 5 منٹ 6 منٹ، اب جو کچھ بھی ہو جائے آپ حضرات کے سامنے 3 حدیث لے کر آیا ہوں میں۔ ایک بہت ضروری حدیث ہے، بہت ضروری کام کے احادیث ہے یہ سب۔ میرے دوستوں، حسد کے بارے میں، حسد کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا۔ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے دنیا کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہم اسے دیکھ کر جلنا۔ خود تو محنت کرتا نہیں ہے اور اس کے پیٹ میں جلن ہوتا ہے، خود تو سست پڑا ہے۔ اگر کوئی محنت کے ذریعے سے اپنا وقت ضائع کیے بغیر دنیا کے اعتبار سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، کمانے کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر جلنا، آپ کے پیٹ کے اندر جلن ہونا، اس کو حسد بولتے ہیں۔ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو اس کو دعا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور آپ کو آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ اس طرح دوسروں کے لیے دعا دینا ہے، یہ نہ کہ ہم دیکھ کر جلنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ آج میں 3 احادیث لے کر آیا ہوں، اس کا نقصان کیا ہے؟ حسد کا نقصان، ہم جو دیکھ کر دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، اس سے ہمارا کیا نقصان ہے؟ احادیث کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، تو احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ دوسری حدیث ہے، سیم اسی طرح ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار۔ یہاں تک میرے دوستو حدیث ہو گئی، تو ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد کرنے سے، جلنے سے، بغض رکھنے سے ہماری نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ اور صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر بتایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگ مسلسل خیر پر قائم رہو گے جب تک کہ آپس میں حسد سے بچتے رہو گے۔ جب تک ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بچتے رہیں گے تو ہمارے درمیان خیر قائم رہے گا۔ اگر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو جلتے رہیں گے، ایک دوسرے کی ترقی پر ہم جلتے رہیں گے، تو میرے دوستو ہمارے درمیان سے خیر اٹھ جائے گا، خیر سے محروم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خیر کو ختم کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، حسد، امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حسد ایک دوسرے سے جلنا، کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے اس احادیث کے اندر، کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے سے، ایک دوسرے کو جلنے سے، حسد کرنے سے ہماری نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے کے بجائے ایک دوسرے کو دعا دے۔ اگر کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو اس کو ترقی کی دعا دے، یہ نہ کہ دیکھ کر جلنا، پیٹ جلنا بولتے اس کو۔ ہمارے محاورے کے اندر بولتے دوسرے کو دیکھ کر پیٹ جلنا۔ اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو ہمارے پیٹ میں درد شروع ہوگا، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے، میں کیوں نیچے جا رہا ہوں؟ کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ترقی کرنے کے لیے اپنے آپ کو چست نہیں رکھتے، سست رہتے ہیں، کھائے پی آرام سے سو گئے۔
محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، اپنے اوقات کو، ٹائم کو ضائع کیے بغیر کام میں لگاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گے۔ تو میرے دوستو، حسد ہے، حسد کس کو بولتے ہیں؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر چلنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جیسی بیماری سے حفاظت فرمائے، سارے امت مسلمہ کو بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔